اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ان ام المؤمنین ام الحکم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا فزعا یقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ام المومنین سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان کے ہاں گھبرائے ہوئے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے اس شر سے جو کہ قریب آن لگا ہے. کیوں؟ وہ کیا شر تھا اور کیا ہوا تھا؟ اس کا آگے ذکر ہے کہ آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حصے کا سائز بتانے کے لیے اپنی 2 انگلیوں یعنی انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے ہلکا بنا کر دکھایا. انگوٹھے اور شہادت والی انگلی سے ہلکا بنا کے دکھایا کہ اتنا حصہ یاجوج ماجوج کی دیوار کا کھول دیا گیا ہے. تو پریشانی کی بات کیا تھی کہ آپ نے قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے. تو گویا اگر اتنا سا بھی سوراخ کھل گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت قریب ہے، اور یہ سوراخ بڑھتا بڑھتا اتنا ہو جائے گا کہ یاجوج ماجوج اس میں سے نکل کر دنیا کی طرف یلغار کر دیں گے. اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شر سے پناہ مانگی. اور ظاہر ہے یہ بات جو ہے کہ اتنا حصہ کھل گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے ہی معلوم ہوگی نا یہ بات، کیونکہ قرآن میں تو یہ بات نہیں. جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی ہی کیا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اس کو جو امت مسلمہ ہے، جو آپ کے صحابہ تھے، ان کی طرف آپ اس بات کو کنوے کیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے آپ خوف زدہ ہوئے کہ قیامت تو آنے والی ہے اور یہ لوگ جو سارے ہیں یہ ابھی تک اللہ کے دین کی طرف میجورٹی جو ہے مائل ہی نہیں ہو رہی، تو کیا بنے گا؟ قیامت کی تو نشانیاں آنا شروع ہو گئی. تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو یہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ سارے ہلاک ہو جائیں گے؟ یعنی مراد یہ تھی جب کہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، یعنی نیک لوگوں سمیت سب لوگ اس فتنے میں، اس یاجوج ماجوج کے شر سے متاثر ہوں گے
اور ہلاک ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب یہ برائی عام ہو جائے گی، جب کہ برائی عام ہو جائے گی، یعنی برائی اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ بھلے لوگوں کی بھلائی پہ حاوی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھیے برائی اگر اچھائی سے کم ہوتی ہے تو لوگ سروائیو کرتے رہتے ہیں جب تک کہ اس کا اچھائی کا پلڑا بھاری رہتا ہے. مگر جب یہ بیلنس بگڑ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور وہ جو عذاب کی تباہی ہے اس میں اچھوں کے ساتھ بروں کے ساتھ اچھے بھی پس جاتے ہیں. تو اس حدیث میں ہمیں جو برائیاں ہیں یا فسق و فجور جس کو ہم کہتے ہیں ان کی نحوست کا بیان کیا گیا ہے کہ برائی جب عام ہو جاتی ہے تو نیک لوگوں کے باوجود اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. تاہم اگر یعنی یہ بات پھر بھی ہے کہ اگر وہ جو نیک لوگ ہیں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہے ہوں گے تو دنیا میں تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی موت تکلیف دہ حالات میں نہ ان کو بھیجے، بلکہ وہ موت ان کے لیے راحت کا باعث بن جائے، کیونکہ آخرت میں پھر جب یہ سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہ جنہوں نے برا کیا ہوگا وہ تو اس وقت بھی عذاب میں مبتلا ہوئے، اور اس وقت بھی یعنی قبر سے لے کر حشر کے میدان تک وہ عذاب بھی بھگتتے رہیں گے. لیکن جو نیکوکار ہیں اب ان کی موت کا وقت اللہ نے اسی طرح لکھا ہوا تھا، موت تو ان پہ آ گئی، لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں ان میں ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جائے گا جو کہ برے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا. تو اسی طرح یعنی قیامت کے دن یہ جو نیک لوگ ہیں یہ برائی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ان کو چھانٹ کر الگ کر دے گا اور ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے گا. اگلی حدیث نمبر 192 ہے. یہ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ رضوان اللہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے ان مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے. یعنی دیکھیے اس زمانے میں گلیوں مزاروں میں لوگ جمع ہو کے ایک قسم سوشلائز کرنے کے لیے اپنے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد دوست یار مل بیٹھتے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. جس طرح آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر یہ جو آپ کے پوش ایریاز ہیں یہاں تو ایسی کم ہی آپ کو نظارے ملتے ہیں، لیکن اب اندرون شہر چلے جائیں تو وہاں ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے گھروں کے آگے وہ تھڑے بنے ہوتے تھے، یعنی شہروں کے اندر بھی، گاؤں کو تو آپ چھوڑیے فی الحال. تو وہاں پہ کسی کے گھر کے پاس لوگوں نے جمع ہو جانا، دوست یار جو تھے انہوں نے جمع ہو جانا اور وہاں ان کی مختلف موضوعات پر جو گفتگو ہے، ہنسی مذاق ہے، گپ شپ وہ شروع ہو جانی، اور رات گئے تک یہ لوگ اسی کام میں مصروف رہتے. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں بھی لوگوں کی چوپالیں جو ہیں وہ رات فارغ ہونے سے بعد لگا کرتی تھی اور ان میں پھر بھی اسی طرح کے کام ہوتے تھے. اور اس کے علاوہ پھر وہ یہ بھی وہاں پہ تو راتیں یعنی رات تو وہاں مغرب کے بعد ہی ہو جایا کرتی تھی گاؤں میں، اور ابھی بھی تو وہ حالات اتنے نہیں رہے کیونکہ اب تو بجلی آ گئی، روشنی آ گئی، گھروں میں ٹی وی لگ گئے، موبائل نے اور مصروفیت دے دی، تو لوگوں کا تو آج کل تو خیر رابطہ ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی چوپال کا ذکر تو آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ابھی بھی لوگوں کا ایک سوشلائز کرنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایک جگہ
کسی درخت کے نیچے یا کسی کی وہی کوئی ڈیرے پہ جمع ہو کے تو اس طرح کی جو اپنی ایکٹیویٹی ہے وہ اس کو جاری رکھتے ہیں. تو عموماً جس طرح کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ لوگ گلیوں بازاروں میں، کسی کے گھر میں تو نہیں نا کہ کسی کے ڈرائنگ روم میں کسی کی بیٹھک میں بیٹھ جائیں، تو جہاں بھی جمع ہوتے چند لوگ اپنے ہم مزاج ہم خیال، اور بلکہ وہ نہ بھی ہوں تو راہ چلتے بھی لوگ ان کی گفتگو میں شامل ہو جاتے. تو اس میں گفتگو کرنے میں، مل بیٹھنے میں، بات چیت میں، اور مل بیٹھنا بھی کیا، کھڑے کھڑے ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا. ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے ایسے منظر دیکھے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ تم لوگ راستے میں بیٹھنے سے بچو، یعنی راستے میں اس طرح سے بیٹھ جاؤ گے یا کھڑے ہو کے اپنی خوش گپیوں میں مشغول رہو گے، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات مناسب نہیں لگی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے ان مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ نہیں، یعنی ہمارے پاس تو اور کوئی اپنی یعنی جو ہے تفریح کا کہہ لیجئے یا اپنی سوشلائز کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ ہم چلو اسی طرح سے ہی ہم اپنا دل بہلا لیتے ہیں اور مختلف قسم کے موضوعات پر یا جو بھی وہ گفتگو کرتے تو ہو جاتی ہے. یعنی ان کو لگا کہ یہ آپ کو منع کرنے سے پھر ہماری تو یہ ساری جو گیدرنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ وہ کہتے تو آمنا و صدقنا تھے، لیکن جہاں کوئی ایسی بات ہوتی تھی کہ جو ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شاید ان کے لحاظ سے وہ یعنی ان کے اوپر بار گزرے گی، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جھجکتے ہوئے اور کبھی فرینکلی وہ بات کہہ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیتے ان کی باتیں. بہت سی ایسی حدیثیں گزری ہیں جس میں بات سے بات وہ کرتے چلے جاتے ہیں، سوال پہ سوال کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھے بغیر چارہ ہی نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے آگے سے فرمایا کہ اگر تم نے وہاں بیٹھنا ہی ہے تو تم راستے کو اس کا حق دو. اچھا، کہ اگر ضروری ہے تمہارے لیے ایسا کرنا تو پھر تم راستے کو اس کا حق دو. اب یہ راستے کا حق کیا ہے، ہاں یہ ہم نے دیکھنا ہے. اب اور مزید تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے، یعنی ان کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نگاہوں کا پست رکھنا. کہ بیٹھو تو یعنی راستوں میں اگر کھڑے ہو تو اب اپنی جو تمہاری محفل ہے، اپنی جو بات چیت ہے، جو گفتگو تم کر رہے وہ تو تم کر سکتے ہو، لیکن ادھر ادھر تاکنے جھانکنے سے، اور خصوصی طور پر نگاہوں کو پست رکھو، یعنی اگر خواتین بھی گزر رہی ہوتی اس راستے سے اپنی نگاہوں کو پست رکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے علاوہ یعنی دوسروں کو تکلیف دینے سے ہاتھ کو روکنا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم راستہ روک کے کھڑے ہو اور کوئی شخص گزر رہا ہے تو تم ہاتھ سے اس کو پرے کرو کہ آپس میں جو دو لوگ گفتگو ان کے درمیان وہ حائل ہو گیا ہے. تو اپنے ہاتھ کو بھی روک کے رکھو کہ اس سے دوسروں کو ہو سکتا ہے ناگواری محسوس ہو یا اس کو فزیکلی بھی اس کو جسمانی طور پہ بھی تکلیف محسوس کرے. اور پھر اگر راستے میں کھڑے ہی ہونا ہے تو پھر فضول باتوں میں اپنا ٹائم خرچ نہ کرو، بلکہ جیسے بھی ہو سکے تو دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو. یعنی وہاں پہ راستہ روک کے کھڑے ہو، اس میں بھی جو باتیں کرو اچھی کرو، ایسی باتیں کرو کہ جس میں دوسرے کو اچھی بات سننے کو مل جائے اور اس پر عمل بھی کر سکے، اور اگر کوئی اس کے اندر برائی ہے تو برائی کو وہ روک سکے. تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ راستے کو، اور بھی حدیث آپ نے پہلے پڑھی ہے کہ راستے کو اس کا حق دینا چاہیے، کہ راستوں میں کھڑے نہ ہو جائیں اور راستوں کو بند کر کے دوسرے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا جائے. اس طرح بھی چند لوگ کھڑے ہیں تو راستہ رکتا ہے. اور اسی طرح لوگوں کے علاوہ بھی گزرگاہوں پہ جو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں
ان کو اس بات سے بھی یعنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ کھڑے ہیں اور آپ نے کسی چیز کو وہاں پر اپنے لیے جیسے کوئی انکلوجر سا بنا کے اس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تو وہ ان کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے. پھر بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کھڑے کھڑے وہاں پر کوئی چیز کھانا شروع ہو جاتے ہیں تو فروٹ کھا رہے ہیں تو ان کے چھلکے پھینک رہے ہیں، اور اگر ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں تو مونگ پھلیاں اور ان کے سب چھلکے پھینکتے رہ چلے جاتے ہو. تو یہ راستے کو گندا کرنا، خراب کرنا، بلکہ راستے کا حق تو یہ ہے کہ اس کے راستے میں کچھ چیز آپ پڑی ہوئی دیکھیں تکلیف دے، کوئی پتھر، کوئی کانٹے دار جھاڑی، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی ایسی چیز جس سے دوسرا ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے تو آپ اس کو ہٹا دیں، یہ نیکی ہے. تو اسی طرح آج کل تو دیکھیے راستے لوگ جب کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے تو شامیانے لگا کے لوگ گلیاں اور بازار روک لیتے ہیں، اور گزرنے والوں کو پھر کتنا لمبا چکر کاٹ کے اصل اپنے مقام پر پہنچنا پڑتا ہے. تو یہ بھی گویا کہ آپ نے راستہ روک کے دوسرے کا حق مارا ہے. اور بہت بڑی آج کل دیکھیے یہ ذہن میں بات ہے کہ جو تجاوزات ہیں دکانوں کے آگے، پوری ایک دکان تو اندر ہوتی ہے، اس سے بھی ڈبل اور اس سے بھی بڑھ کے فٹ پاتھ اور اس کے ساتھ سڑک کا بھی کچھ حصہ شامل کر کے لوگوں نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈسپلے کی ہوتی ہیں. اور گزرنے والے جو فٹ پاتھ پہ چلنا چاہتے ہو تو سوال ہی آج کل پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک تو اس طرح سے دکانداروں نے اپنی چیزیں لگائی ہوتی ہیں، اوپر سے وہ ٹھیلے والے اور چھابڑی والے اور وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے اسی فٹ پاتھ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دکانیں ہی بن کے رہ گئی ہیں. تو وہ بھی راستے کا راہ گیر جو ہیں ان کو تنگ کرنے والی بات ہے. تو گویا کہ آپ راستے کا حق ادا نہیں کرتے اور لوگوں کو اس طرح سے کیونکہ لوگوں کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے. تو یہ حدیث کا مفہوم جو وہ بھی آپ کی سمجھ میں یقیناً آ گیا ہوگا. پہلے اس طرح کی پہلے بھی ہم پڑھ ہی چکے ہیں. اب حدیث نمبر 193 ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ یہ سوال کیا کہ کیوں پہنی ہوئی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے دین میں سونا پہننا منع کر دیا گیا ہے، یا میں نے ہی تم نے پہلے یہ منع کر چکا ہوں اس کے باوجود تم نے پہنے. یعنی آپ نے نہ ڈانٹا نہ اس کو سرزنش کی، بلکہ آپ نے کیا کیا، عملی طور پر آپ نے ایکشن لیا کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دے کر اس کو اتار کر پھینک دیا. اور فرمایا کیا کہ تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے. ہاں، گویا کہ اگر تم ممنوع چیز استعمال کرو گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں مردوں کے لیے سونا پہننا اور ریشم پہننا حرام ہے، تو اس وقت بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو سونے کی انگوٹھی پہنے دیکھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے، یعنی وہ برائی جو ہے نا اس کو ہاتھ سے دور کرنا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زبان سے روکا نہ اس کو یہ اپنے دل میں ہی رکھا کہ اس نے غلط کام کیا ہوا کہ میں بعد میں اس کو کہہ دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل اس لیے کیا کہ تاکہ باقی لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کس قدر حرام کام اس نے کیا ہوا ہے، اور اس کو روکنا اور اس سے باز رکھنے کے لیے ایسا عمل ضروری ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے اتار کے پھینک دیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں
کہ لیکن یہ ساری حدیثیں اب اپنے ساتھ جب ریلیٹ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جس جس چیز سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جو جو کام کرنے سے روکا گیا ہے، ہم وہ سب کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھی، راستہ روک کے ہم بیٹھتے ہیں، نگاہوں کو پست ہم نہیں رکھتے، ہاں۔ اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں شادیوں میں اور خاص طور پہ منگنیوں پر لڑکے والے اگر لڑکی کو انگوٹھی پہناتے ہیں تو لڑکی والے لڑکے کو پہنا بھی ضروری، ایک رسم کے طور پر یہ ضروری ہے۔ انگیجمنٹ رنگ کا ایکسچینج جو ہے ایک دوسرے کو پہنانا، تو پہلے تو کوئی بڑا یا کوئی معتبر شخص فیملی کا پہنایا کرتا تھا لڑکے کو، لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ جو رواج بن گیا ہے وہ لڑکی لڑکے کو پہناتی ہے، لڑکا لڑکی کو پہناتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے اب اس رسم کو تو ادا کرنا ہی ہوتا ہے، اور وہ اگر یہ فہم بھی رکھتے ہوتے ہیں کہ دین میں سونا پہننا منع ہے، تو جو افورڈ کرتے ہیں وہ تو ہیرے کی انگوٹھیاں جو کہ پلاٹینم میں اور پلاٹینم میں جڑی ہوتی ہیں وہ پہنا دیتے ہیں، لیکن عام شخص جو ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہیرے کی انگوٹھی پہنائے۔ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کرتا، بلکہ بعضوں کے لیے تو سونے کی انگوٹھی بھی پہنانا جو ہے وہ مشکل ہے، چنانچہ وہ لوگ چاندی کا سہارا لے لیتے ہیں، اور انگوٹھی نہ پہنا تو کوئی گھڑی پہنا دی، کچھ تو کرنا تو یہ کیش کر دینا۔ تو یہ ایک تو منگنی کی رسم بھی ہمارے دین میں کوئی نہیں ہے، اوپر سے اس کی جو خرافات یہ شروع ہو گئی ہیں انگوٹھیاں پہنانے والی، اور اس کے بعد ان کی اکٹھے تصویریں لی جاتی ہیں، ہاں، اور پھر جو لین دین سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے دین میں یہ منگنی والا سلسلہ ہے ہی نہیں۔ بس بات ہو گئی سو ہو گئی، ہاں، آپس میں بات ہی کافی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں نا اس کی کتنی بڑی قباحت ہے کہ جب ایک دوسرے کی تصویریں بھی اکٹھی لے لی جاتی ہیں، ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں، باقاعدہ شادی جیسا فنکشن، ان کو تحفے تحائف اور سلامیاں اور یہ وہ بھی ایکسچینج ہوتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کل کو منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ تو دونوں نامحرم تھے، جب تک نکاح نہیں ہوتا نامحرم ہی ہے نا، تو اس وقت تک تو ایک دوسرے کو نہ ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور بنی سوری دلہن کو دیکھنا، اور اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے منگنی ٹوٹ جاتی ہے تو وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، کتنا بڑا گناہ کا باعث بن جاتا ہے۔ اور پھر بہت سے ایسے واقعات ہمارے سننے دیکھنے میں آتے ہیں کہ پھر لڑکی کو اس کی تصویریں جو ہیں ان کے حوالے سے بلیک میل کیا جاتا ہے، تو وہ کام ہی نہ کیا جائے جس سے خود کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہو، اور وہ ناپسند کریں، اور خود بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہے اس کے ہم مستحق بنے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا، جب اس کو اتار کر پھینکا تو فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے کہ اس نے یہ سونے کی انگوٹھی نہیں پہنی، بلکہ اس نے گویا کہ اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ رکھا ہے۔ اور دیکھیے یہی آگ کا انگارے والا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم کا ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ چھو جانے پر بھی کہا کہ ایک غیر محرم کا ہاتھ اگر چھو جائے تو گویا کہ تم نے جہنم کا انگارہ، یہاں تو آگ کا انگارہ، وہاں جہنم کا انگارہ اس حدیث میں تم نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لیا۔ اور آج کوئی تمیز رہ گئی ہے؟ کس کس شکل میں اور کس کس صورتوں میں غیر محرموں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ہی نہیں چھوتا، بہت کچھ چھو جاتا ہے، اور کس قدر پھر اس کے آگے قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی محفل سے اٹھ کے چلے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا جس کی انگوٹھی پھینکی گئی تھی کہ اٹھا لو انگوٹھی اپنی، چلو تم خود نہ پہنو،
مگر اس سے دوسری طرف فائدہ اٹھا لو. تو دیکھیے ایمان کی پختگی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم برداری کا لیول دیکھیے کہ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا. دیکھیے نا، اس کے پاس آپشن تو تھی نا کہ وہ اس کی چیز تھی، وہ اٹھا لیتا اور اٹھا کے اپنی بیوی کو دے دیتا، اپنی کسی اور عزیز جو خاتون ہے اس کو دے دیتا، گھر میں ہی رہ جاتی، خود نہ پہنتا، یا وہ اس کو صدقہ کر دیتا. اس نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا ہی نہیں، مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا میں اس کو اٹھاؤں گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ایک صحابی کا عمل ملتا ہے نا کہ اس نے ڈبل سٹوری گھر بنانے کا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اچھا نہیں لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پوچھا کہ کس شخص کا یہ مکان ہے، تو لوگوں نے نام لے کے بتایا کہ فلاں کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم کیوں بنایا ہے یا اس کو کیا کرو، تو لیکن آپ کا رویہ جو تھا وہ اس شخص کے ساتھ تبدیل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اس سے نظریں نہ ملاتے، اس کو نظر انداز کر دیتے، اس کی طرف نہ دیکھتے، اس کے سلام کا جواب نہ دیتے، اس کی بات کا جواب نہ دیتے. اس بات پر وہ شخص بہت سخت، وہ صحابی جو تھے پریشان ہوئے. انہوں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا وجہ ہے، میرے ساتھ ایسا ان کا جو بیہیویئر ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے. تو بتایا گیا کہ اس طرح تم نے جو مکان وہ بنایا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ ڈبل سٹوری گھر بناؤ یا اہتمام کر کے خوبصورت گھر بناؤ. تو اب اس شخص نے اس کے اوپر کوئی معذرت پیش نہیں کی، نہ ان لوگوں کے آگے کہ ہاں میں نے اس لیے یہ کیا ہے، یہ اس لیے وہ کیا ہے، کچھ نہیں کہا. گئے گھر اور گھر جا کے اس کو زمین بوس کر دیا، اس گھر کو ڈھا دیا، گرا دیا کہ وہ گھر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. اگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت سے میں محروم ہو گیا ہوں، تو اس نے اس گھر کو ہی ختم کر دیا. اور ہم ذرا اپنے آپ کو وہی بات ہے رکھ کے دیکھیں کہ ہم کتنی حکم عدولیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہاتھ پکڑ پکڑ کر ہمیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچاتے رہے، ہماری کمریں پکڑ پکڑ کر ہمیں کھینچتے رہے کہ کہیں ہم جہنم کے گڑھے میں نہ گر جائیں. اور ہمارا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، وہ کام جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے. حدیث نمبر 194. اب یہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ اب یہ حسن بصری رحمۃ اللہ کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا. آج ان کا نام جو ہے ان کی کنیت کے ساتھ یہاں آ رہا ہے کہ وہ ابو سعید کہلاتے تھے، نام ان کا حسن بصری تھا، اور یہ تابعین میں سے تھے، یہ صحابی نہیں تھے. صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ اگلی نسل، تابعی، جنہوں نے صحابہ کرام کا اتباع کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. لیکن ان تابعی وہ شخص ہوتا ہے جس نے ان لوگوں کی صحبت پائی جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت پائی تھی، تو وہ تو صحابی کہلاتے تھے نا، اور یہ لوگ تابعی کہلاتے تھے. اب یہ تابعی ہیں، اور اب یہ جو بات بیان کر رہے ہیں یہ ایک صحابی کی بات بیان کر رہے ہیں. اور صحابی کون تھے؟ حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ. کہ عائض بن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے،
ان کے حوالے سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس گئے. عبید اللہ ابن زیاد جو تھا یہ بصرہ کا حاکم تھا، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت ظالم شخص تھا. تو اب یہاں ایک صحابی اور ایک تابعی کے آمنے سامنے بات کا ذکر کر رہے ہیں. کون؟ ایک تابعی جن کا نام حسن بصری ہے. تو وہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ عائض بن عمر رضی اللہ عنہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے. زیادہ یہاں لکھا ہوا ہے اردو میں، لیکن اگر آپ اس کا عربی متن دیکھیں تو وہ نام زیاد ہی ہے. اور فرمایا، کس نے فرمایا؟ صحابی نے. کس سے فرمایا؟ عبید اللہ سے، کہ اے بیٹے، ظاہر ان سے سینئر تھے، بڑے تھے، یہ صحابی تھے، یہ تابعی تھے. اور فرمایا کہ اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ وہ حکمران سب سے بدتر ہے جو اپنی رعایا پر سختی کرے. اب یہ صحابی تھے، ان سے یہ روایت انہی سے وہ یہ بات جو ہے کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ سنا ہوا ہے کہ جو حکمران سب سے بدتر ہے جو اپنی رعایا پر سختی کرے. کیونکہ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ عبید اللہ بن زیاد بڑا ظالم اور سختی کرنے والا حاکم تھا. تو اپنے آپ کو سینئر سمجھتے ہوئے، رتبے کے لحاظ سے بھی، عمر کے لحاظ سے بھی، اور ایک صحابی کا جو رتبہ ہے وہ ایک تابعی کے مقابلے میں کیا ہے، وہ بھی بہت دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتائیں، عبداللہ مبارک جو تھے وہ بھی تبع تابعین میں سے تھے، غالباً تابعی بھی نہیں تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ تابعی تھے، اور ان کا زمانہ جو تھا وہ اس کو بعض لوگ ان کے نیک اعمال اور کاموں کی وجہ سے ان کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں، اور ان کو 5واں خلیفہ تک، یعنی خلیفہ راشدین تو 4 ہے نا عموماً، ان کو گنتے ہیں کہ ان کے کام انہی کے لیول کے تھے. تو کسی نے یہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ یزید جن کے حوالے سے وہ سارا سانحہ کربلا ہوا ہے، یزید کے والد تھے، اور انہوں نے اپنی صوابدید سے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد اپنا ولی عہد بنا لیا اور ان کو خلیفہ نامزد کر دیا، جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت تھی وہ کچھ متنازع ہو گئی تھی. اس لیے، اور عمر بن عبدالعزیز جو تھے ان کی بڑی تعریفیں اور بڑی شانیں، اور بہت ہی وہ عبادات اور معاملات اور حقوق العباد اور حقوق اللہ ہر لحاظ میں ٹاپ پر تھے. تو جب سوال کیا گیا کہ ان دونوں کے کمپیریزن میں، تب جواب سنیے ذرا. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جو عمر بن عبدالعزیز ہے ان کا درجہ تو
اتنا بھی نہیں ہے امیر معاویہ کے مقابلے میں، گویا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں، ان کے ساتھ جو غزوات میں، جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور ان جنگوں میں جو گھوڑے استعمال ہوئے تھے، تو اور ان گھوڑے جو تھے ان کے پاؤں سے یا ان کے نتنوں سے جو نکلنے والی دھول تھی، جو خاک تھی، اگر ایک صحابی اور تابعی کا مقابلہ کیا جائے تو اگرچہ عمر عبدالعزیز جو ہیں بہت اچھے زہد و تقوی کے لحاظ سے، امیر و معاویہ کو اگر تم ان کے اندر کچھ بشری لغزشیں بھی دیکھتے ہو تو پھر بھی دونوں کا مقابلہ کرو تو عمر بن عبدالعزیز کا تو معاویہ کے گھوڑے کی اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی صحابی کا درجہ تابعی کے مقابلے میں اتنا بڑا انہوں نے بیان کیا، اور حقیقت بھی یہی ہے. تو اب یہاں پر بھی اس حدیث میں ایک تابعی اور ایک صحابی کی ہی گفتگو ہم سن رہے ہیں. صحابی کون ہے؟ یہ حضرت عائض بن عمر. اور عبید اللہ بن زیاد کون ہے؟ تابعی. صحابی نے اپنے درجے اور مرتبے اور مقام کے لحاظ سے ان کو نصیحت کی کہ تم اپنی رعایا پر سختی سے، تاکہ وہ باز آ جائے. اب چونکہ وہ تھا ہی سخت گیر عبید اللہ بن زیاد، انہوں نے ان کی سینیورٹی کی، ان کی بزرگی کی پرواہ کیے بغیر کہا بیٹھ جائیں جی آپ، جس طرح آپ کہتے ہیں نا ناگواری سے، آپ کہ یعنی آپ مجھ سے بات نہ کریں. کیوں کہ آپ تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوسا میں سے تھے، بھوسے میں سے تھے. یعنی وہ صحابہ کرام تھے، ان میں سے آپ کا اتنا نچلا درجہ ہے، اتنے نچلے درجے کے آپ صحابی ہیں کہ گویا اللہ معافی دے کہ آپ آٹا چھان کے جو اس کا بھوسا ہوتا ہے، جو چھان بورا ہوتا ہے، آپ تو وہ ہیں صحابیوں کے. صحابی تو وہ آٹا چھان کے نیچے آ گئے نا. آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے آ کے سمجھانے بیٹھ گئے؟ آپ چپ کر کے بیٹھیے. استغفر اللہ. دیکھیے یہ جو جب انسان تہذیب کا دامن چھوڑتا ہے تو پھر اتنی گراوٹ پہ وہ آ جاتا ہے. لیکن جو وہ تھے عائض بن عمر صحابی، وہ واقعی اس کی بات سن کر چپ کے بیٹھے نہیں رہے. ان کے اندر اتنی جرأت ایمانی تھی کہ انہوں نے فرمایا کیا میں بھی چھان اور بھوسا تھا؟ یعنی مجھے تم چھان اور بھوسا کہہ رہے ہو؟ ہاں تو کیا یعنی کوئی صحابہ میں سے کوئی اتنا بھی کمتر ہو سکتا ہے کہ جسے بھوسا کہا جا سکے؟ تو بلا شبہ، اور پھر مزید کیا کہا کہ بلا شبہ تو ان کے بعد والوں اور ان کے بلا شبہ بھوسا تو ان کے بعد والوں اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں میں ہے. یعنی اگر تم صحابہ کو بھوسا کہہ رہے ہو، اگر صحابہ کا بعد میں آنے والوں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو ان کے مقابلے میں وہی بات کہ صحابہ آٹے کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعد میں آنے والے بھوسے کی حیثیت، اس لحاظ سے تو تم بھوسا ہو اور تم اٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو بھوسا قرار دے رہے ہو. اب دیکھیے یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ وہی کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ جہاد کرنا یعنی کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے. تو انہوں نے جب یہ بات کی، ان کو سمجھایا، تو وہ ظاہراً وہ ناراض ہو گیا تھا عبید اللہ بن زیاد، جس پر اس نے یہ صحابی رسول کی ایک قسم کی سبکی کر دی، ان کی بے عزتی کر دی ان کو بھوسا کہہ کر. لیکن
انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان اور عظمت اور فضیلت تھی اس کا ذکر کر دیا کہ وہ تھے بعد میں آنے والے بھوسا ہیں. امید آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب ان کے مقابل میں اگر ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہماری کیا حیثیت اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جو اکابر تھے ان کے بارے میں جاننے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 195 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کر دے، اور پھر اس حالت میں اور تم جب عذاب آ جائے تو اس حالت میں پھر اللہ سے دعائیں کرو تو وہ دعائیں قبول نہ کی جائیں. یعنی اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو کہ اگر وہ عذاب آ گیا تو پھر ایک تو اس عذاب میں سارے ہی اپنے پڑا کے پس جاتے ہیں اچھے برے، اور اس وقت تم اس عذاب میں مبتلا کے دعائیں کرو گے تو وہ دعائیں تمہاری پوری نہ کی جائیں گی. تو پھر اللہ اس وقت جب اس خاص حد سے آگے برائی بڑھ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کیا کرتا. 196 نمبر حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہادی کلمۃ عدل عند سلطان جابر، جس کا میں بھی ذکر کر رہی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے فضیلت والا جہاد کی بھی بہت سے مرتبے ہیں، تو جہاد میں سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا. جس طرح بھی یہ اپنی پچھلی حدیث میں پڑھا ہے کہ بڑی جرت کر کے جیسے ان صحابی نے تابعی کے سامنے بات کی تھی، تو اسی طرح ہر مسلمان جو ہے اس پر یہ لاگو ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی جرت اور جذبہ ایمانی ہونا چاہیے کہ وہ برائی یعنی اگر جو حاکم وقت ہے اگر وہ بھی برا کام کر رہا ہے تو اس کو بھی اس برائی سے روکا جائے. اس سے ملتی جلتی حدیث آپ نے پہلے بھی پڑھی کہ اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، اور اگر بس چلتا ہی نہیں ہے تو پھر کم از کم اس کو تو اس غلط کام کو دل میں برا جانے. تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ نیکی کا حکم دینا بھی جہاد ہے، اور افضل ترین جہاد کیا ہے؟ ایک تو وہ دیکھیے نا، ہم سمجھتے شاید میدان جنگ میں جا کے جو لڑنا ہے وہی افضل ترین جہاد ہے، لیکن یہاں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ظالم حکمرانوں کو اللہ کا پیغام بتانا کہ تم جو کر رہے ہو یہ درست نہیں کر رہے، غلط کر رہے، کیونکہ جو اگر حکمران غلط ہوں گے، ظالم ہوں گے، فاسق ہوں گے تو جو رعایا ہے وہ بھی پھر وہی طور طریقے اپنا لیتی ہے. تو ان کو روکا جائے کہ یہ یعنی اللہ کا پیغام پہنچا کر کہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو برائی میں کہہ لیجیے کہ لتھڑا وہ جو معاشرہ ہوتا ہے وہ بھی پھر حکمرانوں کے طرز عمل کو دیکھ کر اپنے
یعنی وہ جو برے کام ہیں ان سے وہ بھی بچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 198، حضرت ابو عبداللہ طارق بن شہاب اور طارق بن شہاب بجلی اب بجلی نہ پڑھ لیں ہمارا تو بجلی میں نے اس لیے عربی کا یہ جو متن ہے اس میں سے دیکھا ہے۔ بجلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی اس وقت سوال کیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قدم مبارک رکاب میں رکھے ہوئے تھے، یعنی سواری پر آپ سوار ہو رہے تھے اور آپ رکاب میں پیر رکھ چکے تھے، تو اس حالت میں بھی ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یعنی دیکھیے جب صحابہ روایت کرتے ہیں نا تو پورا اس ماحول کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ کس حالت میں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا کر رہے تھے اس وقت جب کہ فلاں نے آ کے یہ بات پوچھی، تاکہ ان کی بات جن کو بتایا جا رہا ہے ان تک صحیح طور پر پہنچ جائے اور اس کا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی سامنے آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکاب میں پاؤں رکھ رہے تھے، شخص نے آ کر سوال کیا کہ کون سا جہاد افضل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، حق بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا، یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جس طرح یہ پچھلی جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں بھی یہی تھی، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی حال میں یہی سوال کسی نے کر دیا، کسی اور وقت پہ کسی اور موقع پہ پھر یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا گیا، تو آپ نے جواب وہی دیا جو کہ پہلے دیا تھا کہ سب سے بڑا جہاد اور سب جہاد کون سا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا۔ اب یہ حدیث نمبر 198 اگر آگے آ گئی، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اولا ما دخل النقص على بني اسرائیل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں خرابی اس طرح شروع ہوئی۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بڑی ہی چنیدہ قوم تھی، جن کے بارے میں اب دیکھیے سورہ بقرہ میں آپ کو تفصیل سے ملتا ہے کہ یہ جو قوم تھی ان پہ اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے، حتیٰ کہ تو موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھی نا، اور ان کو اللہ نے کتاب بھی دی، کتاب شریعت دی، تورات کتاب شریعت تھی، قانون کی کتاب بھی دی کہ یہ کرو، جس کے تھا، اور قوانین دے دیے گئے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس کے باوجود یہ لوگ جو اللہ اور اپنے رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے، پوری تفصیل اس کی آپ کو سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی بھی صورتوں میں ملتی ہے کہ کس کس طرح سے ان کے ہاں بگاڑ آیا اور یہ بگڑتے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں اپنی امت کو بھی یہی بات کہی ہے کہ جو، یعنی آپ کو بار بار ہمیں منع کیا کہ تم وہ کام نہ کرنا جو کہ بنی اسرائیل کرتے رہے، کیونکہ ان کے اندر جن راستوں سے بگاڑ آیا تھا ان راستوں کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ دیکھو ان راستوں سے
بگاڑ آیا تھا تم ان راستوں میں چلنے سے بچو تاکہ تمہارے اندر بگاڑ نہ آئے، لیکن اس کے باوجود اگر تم انہی راستوں پہ چلو گے تو پھر تمہارے اندر وہ خرابیاں آتی چلی جائیں گی جو کہ ان کے اندر موجود تھی، اور آپ نے کہا کہ پھر تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے جوتے کے دو پاؤں ہوتے، پیر ہوتا ہے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے، تو تم بھی وہی کام کرو گے جو کہ بنی اسرائیل نے کیے تھے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی ان میں سے کسی گوہ کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی کسی گوہ کے بل میں گھسو گے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر ان میں سے کوئی کسی بدبخت شخص نے اپنی ماں کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، منہ کالا کیا ہوگا، تو تم میں سے بھی کوئی ایسا شقی القلب اور بدبخت شخص اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ یہ برائی کرے گا۔ اور استغفر اللہ من ذالک، آج کل بہت سی ایسے واقعات آپ کے سامنے تواتر کے ساتھ آتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ محرمات کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی وہ ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو، ہمیں، ہماری بچوں کو، بھائی بیٹوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں یہ اس حدیث میں فرما رہے کہ بنی اسرائیل میں آخر خرابی شروع کس طرح ہوئی تھی کہ ان میں سے ایک آدمی دوسرے سے ملتا اور کہتا کہ اے شخص، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ یعنی اگر کسی کو برا کام کرتے دیکھتا ہو تو ایک شخص اس سے برے کام کرنے والے کو کہتا کہ تو یہ نہ کر، یعنی امر بالمعروف کا فریضہ اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ ادا کرنے والا ہوتا، تو تبھی تو دوسرے سے کہہ رہا ہے نا کہ تو یہ غلط کام نہ کر، اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ یہ کام تیرے لیے حلال اور جائز نہیں۔ پھر جب اگلے روز اس کو ملتا جبکہ پھر وہ وہی غلط کام کر رہا ہوتا، تو اس کا یہ حال اس کو یعنی دوسرے کو، روکنے والے کو، ہم مجلس بننے اور ہم پیالہ اور ہم نوالہ بننے سے نہ روکتا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایک دفعہ اس کو روکا وہ نہیں رکا، دوسری دفعہ اس کو روکا وہ نہیں رکا، تیسرے بار پھر فرض کریں دوسری یا تیسری بار پھر یہ اس شخص کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے مطلب اور جو وہ کر رہا ہوتا ہے تو شیطان فوراً اس کو بھی اس کام کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ یعنی بری صحبتوں میں، بری جگہوں میں برے کام کرتے ہوتے دیکھنا، اور ایسی محفلوں میں جانے والے بھی پھر حالانکہ پہلے وہ روکنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی محفلوں میں آتے جاتے ہیں تو شیطان ان کو بہکا کر اس چیز میں دلچسپی دلواتا ہے، اور یہ شخص اس کام کو دیکھتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بڑی مزے کا کام کر رہے ہیں، یہ تو بڑا فائدے مند کام کر رہے ہیں، کوئی جوا کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے وہ مست ہو جاتا ہے، اگر کوئی شراب پی رہے ہیں تو اس کو پی کے وہ جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ یہ تو سارے فکروں غموں سے آزاد ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے ہاں بھی شادی بیاہ کی محفلوں میں بھی اور مہندیوں میں بھی، اور آج کل جو رواج ہو گیا ہے بار بار اس کو تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اپنی پناہ عطا کرے کہ نکاح کا نام لے کے کہ نکاح پہلے کرو اور مہندی بعد میں، مہندی انتہائی غیر اسلامی رسم اور خرافات سے بھرپور، پیسے کا، وقت کا، دین کا زیاں۔ جب اپنے عزیز ایسی محفلوں میں بلا لیتے ہیں، اب نکاح کے نام پر کوئی گیا ہے وہاں پہ، اب یہ نہیں کہ وہ نکاح ہوتے ہی واپس لوٹ آئے، ہوتا کیا ہے ان کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں، جو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو دل میں شیطان ایک تجسس ڈالتا ہے، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے،
اور پھر یہ بھی ہے کہ ابھی تو کھانا بھی نہیں سرو ہوا ہوتا، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ بھی چٹکا ٹھہرو کھانا کھا کے جانا، کھانا کھا کے جانا. تو انسان گیا تو نکاح کی نیت سے تھا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ جو کہ مہندی کے ہنگامے ہیں ان میں وہ بھی کھو کر رہ جاتا ہے، یا کھانے کے انتظار میں وہ اس کو دیکھنے لگتا ہے اور پھر خود بھی اس میں محو ہو جاتا ہے. ہمارے بہت قریبی عزیزوں کے ہاں بھی ایسا انہوں نے کر دکھایا ہے، ایسا کام کیا ہے جس کو باقی سب لوگوں کو مل کے کنڈیم کرنا چاہیے تھا، لیکن وہی کہ رشتے نبھانے کے لیے اس محفل کا حصہ بن جانا پڑ گیا کہ یہ رشتے ناطے نہ ٹوٹ جائے. تو بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. جب ایک بات سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تو پھر اس راستے پر ہی نہ جائیں جو کہ آپ کو اس برائی میں انوالو ہونے پر مجبور کر دے. تو بات یہ ہے، یہی بات اس حدیث میں بیان کی جا رہی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس محفل کا حصہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا کہ ان کی اسی جو عیش و طرب کی محفل تھی اس کا حصہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو برابر کر دیا. اب برائی کرنے والا اور برائی سے روکنے والا دونوں برابر ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکلنے والے تھے. اب یہ حد سے آگے نکلنا ہی تو اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے جن کاموں نے یہ ان برے کاموں کا آغاز کیا تھا اور انہی میں سے کچھ لوگ ان کو روکنے والے تھے، پھر وہی ان کے اس فعل کا حصہ بن گئے، پھر دونوں ہی کے دل ایک جیسے ہو گئے. تو اب ان پر اس دور کے جو رسول تھے داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے لعنت کی ایسے لوگوں پر، دونوں کے اوپر ہی، جو کرنے والے تھے اور جو روکنے تو گئے لیکن پھر اس کا حصہ بن جانے والے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے نکلنے والے تھے. وہ ایک دوسرے کی اس برائی سے نہیں روکتے تھے جس برائی کا وہ ارتکاب کرتے تھے. یقیناً بہت برا تھا وہ فعل جو وہ کرتے تھے. تو ان میں اکثر لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا. جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہم سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچا ہوتا ہے، برا ہو یا اچھا. یہ ہم آخرت انویسٹمنٹ بینک کے اندر اچھائیاں اور برائیاں جمع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو قرآن کی آیت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فاسقون تک تلاوت فرمائی. پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم تم لوگوں کو ضرور نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو اور ظالم کا ہاتھ پکڑو اور ان کو زبردستی یعنی خوب کوشش کر کے زبردستی. اب ظالم کو زبردست کیا کر سکتے ہیں آپ جب آپ خود سے اتنی آپ کے اندر اتنا آپ کے پاس اتنی طاقت حاصل آپ کو نہ ہو. تو اب زبردستی سے مراد یہاں کیا ہے کہ یعنی خوب کوشش کر کے محنت کر کے اس ظالم کو حق کی طرف موڑو اور اس کو حق پر مجبور کرو کہ وہ غلط کام چھوڑ دے اور حق بات کی طرف آ جائے. ورنہ اللہ تعالیٰ
تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں گے، یا کہ تمہارے دل، سب کے دل ایک جیسے ہی کر دیں گے، اچھے اچھے لوگ اور برے جو لوگ سب اللہ تعالیٰ کے گرفت میں آ جائیں گے۔ اور جب اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگ جائے، ٹھپا لگ جائے، تو پھر اس کو کون کھول سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ پھر تم پر لعنت کریں گے جیسا ان پر کی گئی، جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی ان کی رسولوں کی زبان سے۔ آج اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم پر لعنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ لعنت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونے کو۔ اچھا جی، اور اسی مضمون سے کے جو الفاظ ہیں وہ ترمذی کی روایت جو ہے اس میں بھی آئے ہیں کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا، پس وہ نہ رکے۔ پھر ان کے علماء جو تھے وہ نافرمانوں کی مجالس میں جا بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کی۔ اب پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو یکساں کر دیا، جب وہ بھی ان کے رنگ میں رنگ گئے، جب ان کی محفلوں میں کا حصہ بن گئے۔ اور آج بھی دیکھیے نا، آج کتنے علماء ہیں جو آپ کے ٹی وی میں، جو آپ کے کوئز پروگرامز ہیں اور اسی طرح کے جو ٹاک شوز ہیں اور جو ہم مارننگ شوز ہیں ان کے اندر بطور مہمان آتے ہیں۔ ان سے وہ دین کے حوالے سے جو بنی سوری ہوتی ہیں، سوالات بھی کرتی ہیں، جی فلاں کے بارے میں کیا، اور خاص طور پر آپ کو یہ منظر رمضان کے مہینے میں، محرم میں، ربیع الاول میں یہ منظر آپ کو نظر آتے ہیں۔ پھر ایسا بھی مناظر ہونے لگے کہ مردوں عورتوں کے اکٹھے میلاد ہو رہے ہوتے ہیں، اور ٹی وی میں کیا لائیو ہوتے ہیں تو ٹی وی میں بھی دکھائے جاتے ہیں نا، اور وہ علماء وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کیا انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوتی؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں جب گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، ایوارڈ دینے کی تقریبات ہوتی ہیں، تو پہلے تو تلاوت ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد ایوارڈ دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہی سیلیبریٹیز جو ہیں سو کالڈ وہ آ کے اسٹیج کو رنگینی بخشتی ہیں، اور ان کو آ کے وہ سارے ناچ رنگ کی شکل میں، گانے کی شکل میں جو کچھ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور انہی محفلوں میں ایوارڈ لینے کے لیے علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیٹھ یہ نہیں کہ اپنا ایوارڈ پکڑیں اور وہ چلے جائیں، وہ وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دانشور بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھنے والوں کو، بڑے کام کرنے والوں کو تو ایوارڈ ملتے ہیں، سیرت النبی پہ کتابیں لکھتے ہیں اور علم و ادب کی کتابیں وہ لکھتے ہیں، ان پہ بھی ایوارڈ ملتے ہیں۔ وہ سارے لوگ جو ہر طرح کے اس میں جمع ہوتے ہیں، اسی میں پھر بہترین جو فلم ڈائریکٹر ہے یا ایکٹر ہے یا جو کوئی بھی وہ جو ہوتے ہیں ان کو بھی دیے جاتے ہیں۔ تو یہ محفلیں کیا ہیں، اس کے بعد یہ سارے مل کے وہیں پہ ظاہر ہے ان کی کوئی چائے پانی کا بھی بندوبست کیا گیا ہوتا ہوگا، اور وہاں بیٹھ کے یا جہاں جو بھی ان کو سرو کیا جا رہا ہے وہ انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ بھی ملے جلے، اور پھر ایک دوسرے سے ایسا موقع ہو تو بات چیت بھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے پھر کیا ہو رہا ہے، کتنی بھی آپ کی نیت اچھی ہو پھر بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اوائڈ کریں۔ اب دیکھیے بہت سے لوگوں نے مولانا طارق جمیل پہ بھی یہ اعتراض اٹھایا کہ پچھلے دنوں وہ جو بہت بڑی جو شادی ہوئی جلال سنز اور ماسٹر ٹائلز والوں کے بچوں کی شادی جو ہوئی، تو اس میں وہ جو کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کیے گئے، اس کی تفصیلات آپ کو فیس بک پہ اور یوٹیوب اور ادھر ادھر آپ کو مل جاتی ہیں، اور اخباروں میں ہر جگہ ہی، تو کہ کیا کچھ خرافات وہاں کتنے اڑائے گئے اللہ جو تھے، یعنی صرف روپے ہی نہیں ڈالروں کی شکل میں بھی۔ تو وہاں نکاح پڑھانے کے لیے اگر مولانا طارق جمیل کو انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا، مدعو کیا تھا، آپ انکار کر دیتے، بہت نکاح پڑھاتے وہاں، ان کو انکار یا تو جا کے وہاں انہوں نے کوئی تبلیغ کرنی تھی یا ان کو روکنا تھا،
یا ان کے روکنے سے انہوں نے رک جانا تھا؟ دیکھیے محفل کی بھی بات ہوتی ہے. کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جا کے کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہاں آپ ضرور جائیں ان کو برائی سے روکنے کے لیے کہ آپ یہ سب کچھ جو کر رہے ہو یہ درست نہیں کر رہے. جہاں آپ کو اچھی بات کہنے کا موقع ملے، لیکن جہاں لوگ اس طرح لاؤ و لہو میں مبتلا ہیں، تو اس محفل میں شریک ہونا اور وہی کھانا کھانا جو کہ 50 قسم کی، آپ نے بھی دیکھی پڑی ہوگی ان کی وہ سویٹ ڈشز تھی، ہزاروں لوگوں کے لیے وہ اہتمام کیا گیا تھا، چھوڑے ان کو. لیکن علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی محفلوں میں جائیں تو سوچ سمجھ کے جائیں، کہ بجائے اس کے کہ اگلوں کو کوئی فائدہ پہنچے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی حیثیت کو اور اپنی نیک نامی کو بٹا لگانا ہے، تو پھر ضرور اس کو ایسی جگہوں کو ایوائڈ کرے. اور لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو بھی، جہاں وہ لسٹ بیان کی گئی نا کہ کتنے کتنے پیسے کہاں کہاں خرچ ہوئے، کہ مولانا صاحب کو بھی پتہ نہیں 10 لاکھ شاید ان کو بھی دیے گئے نکاح پڑھانے کے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، وہ بہت اپنا مال جو کچھ بھی ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اور یقیناً اگر ان کو ملا بھی ہوگا تو انہوں نے یہ بھی خرچ ہی کر دیا ہوگا. لیکن 10 لاکھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس بے دینی محفل میں شامل ہونا جو تھا، اتنے بڑے عالم کے شایان نشان نہیں تھا. تو یہی ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ پہلے تو کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا، لیکن وہ باز نہ آئے. روکتے بیچارے علماء خود ہی حصہ بن جاتے ہیں تو وہ کس کو کہیں. کیسے کیسے علماء اور مفتیوں کے سکینڈلز آپ کے سامنے آ رہے ہیں. پھر ہوا کیا، ان کے علماء نافرمانوں کی مجالس میں جا بیٹھے، اس کا حصہ بن گئے، اور ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کی. بس اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، یعنی کرنے والے اور روکنے والے دونوں کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا، اور ان سب لوگوں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی. پہلے بھی میں نے بتایا یہ بنی اسرائیل کے رسول تھے نا، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑے ہوئے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کی تفریح کی بھی حدیں مقرر کی ہوئی ہیں، لیکن اس حد سے بھی جب لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور اپنی دینی اور ایمانی غیرت جو ہے اس کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی پھر اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں لعنت زدہ قرار دیتے ہیں. اب یہ بات کر کے، اب یہی جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جب بیان فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن یہ بات کرتے کرتے یہاں تک جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے چھوڑ کے ایک دم سے سیدھے ہو کے، یعنی الرٹ ہو کر بیٹھ گئے، اور ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نجات نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم ان کو حق کی طرف موڑو. یعنی برے کام کرنے والوں کو حق کی طرف موڑو، یعنی کوشش کرتے رہو، اور اتنی کوشش کرو کہ ان کو، غلط کام کرنے والوں کو موڑ کر حق کی طرف لے آؤ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ایسے کام کریں، ہماری بات میں اللہ تعالیٰ وزن پیدا کرے، اور ہمیں سب سے پہلے خود ہمارا کردار ایسا ہو بات کرنے سے پہلے کہ لوگوں نے ہمیں پرکھ کے دیکھ لیا ہو کہ جو ہم کہنے جا رہے ہیں کیا ہم نے بھی اس پر عمل کیا تھا یا نہیں، یا کر رہے ہیں یا نہیں. پہلے خود اس پر ہم عمل کریں گے تو کسی کو بات
کرنے جوگے ہوں گے اور ان کو کسی بات سے روکنے کے قابل ہوں گے. اگر خود ہی اس قابل نہیں ہے تو کسی کو کیا روکنا. وہ ہمارے وہ کہتے ہیں کہ جس کے خود اپنے اندر عیب ہو وہ کس طرح دوسروں کو پھر اس کا بنتا ہی نہیں ہے روکنا. تو آگے اس کے اوپر پھر وہ الزامات کی بچھاڑ لے کر آ جائیں گے. اس لیے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. پہلے اپنے عمل کو درست کریں. جس بات سے بھی آپ دوسرے کو روک رہے ہیں یا نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو پہلے خود اس نیکی پر عمل کر کے دکھائیں کہ ہاں میں یہ آپ کو کرتا دیکھ لیں، تو پھر دوسرے بھی آپ سے مثال پکڑتے ہیں. اب اس باب کی یہ آخری حدیث جو ہے حدیث نمبر 199، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ یہ حدیث ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تم اس آیت کو پڑھتے ہو. کون سی آیت؟ وہی جو پیچھے ہم نے پڑھی ہے نا، کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم، نہیں یہ دوسری، سوری وہ پہلی دونوں گزر گئی ہیں حدیث ایک جیسی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جب تم یہ آیت پڑھتے ہو کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جو کہ گمراہ ہو جبکہ تم خود ہدایت پر ہو. تم اگر ہدایت پر ہو تو تمہیں کوئی گمراہ شخص اپنی گمراہی سے نقصان نہیں پہنچائے گا، اس لیے تم اپنی فکر کرو. اب یہ تو قرآن کی آیت ہے. اس کے بارے میں اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تم اسی آیت کو لے کے نہ بیٹھے رہنا کہ تم صرف اپنی ہی فکر کرو کہ چلو مجھے کیا، جو دوسرے لوگ کرتے رہے، میں تو ٹھیک نہ ہوں نا. اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ میں اگر خود درست ہوں تو اب مجھے کسی کی کیا پڑی کہ میں خواہ روکتا پھروں کسی کو برے کام سے یا نیکی کی تلقین کرتا رہوں. دیکھیے ہم بھی عام طور پہ کہتے ہیں بھی ہمیں کیا، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. کسی کو کہہ کے اپنے وہ کہتے ہیں گلے پڑوانا ہے کہ اس سے تو میرے گلے کو آ جانا ہے، مجھے یہ لڑائی جھگڑا شروع کر دے گا. ہمیں کیا، کرتے رہیں جو کر رہے ہیں. تو اب دیکھیے ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ اس اے ایمان والو، یعنی اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو. کہ اس کا مطلب کیا ہے، تم پر اپنی جان ہی، یعنی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے کہ تم اپنی نیکی کا خیال کرو اور دوسروں کی فکر کرنا چھوڑ دو. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تم علیکم انفسکم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو سنبھال کے رکھو، اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنی فکر کرو. دیکھیں نا، جو پہلے ہم نے 2 حدیث پڑھی ہیں ان کی روح سے بندہ کسی وقت بھی اللہ نہ کرے برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کا مطلب تھا کہ تم اپنے آپ کو بچا کے سنبھال کے رکھو. ایسا نہ ہو کہ گمراہوں کی گمراہی کا تم پر بھی اثر ہو جائے اور تم انہی میں شمار ہو جاؤ. اور جن چیزوں سے روکنے کے لیے چنانچہ یعنی ان چیزوں سے، گمراہیوں سے روکنے کے لیے، برائیوں سے روکنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ مسلسل امر بالمعروف، نیکی کا حکم، اور نہی عن المنکر، اور برائی سے روکنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. ورنہ کیا ہوگا کہ تم خود بھی ان سے متاثر ہو سکتے ہو، خود بھی اس سے متاثر نہ کہیں ہو جاؤ. تو اب یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ دوسرے اگر غلط کام کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، اللہ خود ہی جواب دیتے رہیں گے. بلکہ امت کے جو ہر فرد ہے اس کے ذمہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ
نیکی کی تلقین اور برائی کے سے روکنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھیں۔ تو اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بے شک میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور پھر اسے نہ روکیں، یعنی ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام بھیج دیں، یعنی اللہ کے عذاب میں پھر سب لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے یہ کام جو ہے اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ کام کرتا رہنا چاہیے، اور اللہ سے اس دعا کے ساتھ اب آج کی یہ جو ہمارا بیان ہے اس کو مکمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر سننے والے کو اور مجھے جو کہ بتانے والی ہے، ہم سب کو اس قابل کر دے کہ جہاں بھی ہمارا بس چلے ہم یہ فریضہ جو ہے اس کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ ہمارا باب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نئے باب کے ساتھ اگلی کلاس میں بشرط زندگی ہے پھر اس کو جاری کریں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ شوق سے محبت سے سب پڑھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے۔ سننے کے ساتھ ساتھ جو اس کا متن ہے اس کو پڑھیے بھی، آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ آپ کی محبت کا، اور ہر اس ہستی سے محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر کون سی وہ ہستی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے؟ ظاہر ہے وہ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہے وہ ہستی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، ان کی محبت کے وسیلے سے، ان سے محبت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم آپ کی محبت بھی حاصل کر لیں، اور ہمیں ایسے کاموں کی محبت عطا فرما جو ہمیں آپ کے قریب کر دیں، ایسے اچھے ہم کام کریں کہ وہ کام ہمیں آپ کے قرب کے قابل بنا دیں اور ہم آپ کی خوشنودی حاصل کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہم حببنی الیک وإلی ملائکتک وإلی انبیائک وجمیع خلقک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی محبت عطا فرما، اور اپنے فرشتوں کی محبت عطا فرما، اور اپنی تمام مخلوق کی محبت عطا فرما۔ اللہ، یہ بھی ہم دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ ہم پڑھ چکے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذکر فرماتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، تو وہ فرشتے بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر فرشتے دوسروں فرشتوں کے پاس جو مقرر فرشتے جاتے آتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ تم اس شخص سے محبت کرو، کیونکہ میں یعنی جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بھی محبت کرتا ہوں، اور فلاں اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی محبت جو ہے وہ دوسرے فرشتوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ پھر وہ فرشتے جب دنیا میں آتے ہیں اللہ کے حکم سے کوئی بھی امر لے کر، تو وہ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات، نیک لوگوں کے دلوں میں بات ڈال جاتے ہیں کہ فلاں شخص سے اللہ اور اس کے جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے محبت کرتے ہیں، اے انسانوں، اے لوگوں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ تو دیکھیے دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور ان کو اپنے دوست بنا لیتا ہے، اپنے اولیاء بنا لیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ محبت صرف آپ کی محبت ہی، یہ ایک کامن ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے یہ محبت ہماری جاوداں ہو سکتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما لے، سب کے دلوں میں جو بھی نیک اور جائز دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کی پوری فرما دے، ہم سب کے گھروں پر اپنی عافیت نازل فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدنیا والآخرہ، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہ سب بیماروں کو، خاص طور پہ یہ جو کرونا سے بیمار ہو رہا ہے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔